نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طلبہ عزیز، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سنن ابی داؤد میں کوئی حدیث ثلاثی نہیں ہے، البتہ بعض علماء جیسے نواب صدیق حسن خان وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک حدیث صحیح ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا عبد السلام بن ابی حازم قال شہدت ابا برزۃ دخل علی عبداللہ بن زیاد فحدثنی فلان۔ نواب صدیق حسن خان اس حدیث میں امام ابو داؤد اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے بتاتے ہیں، ایک مسلم ابن ابراہیم، دوسرے عبد السلام اور تیسرے ابو برزہ، لہذا ان کے نزدیک یہ حدیث ثلاثی ہے۔ لیکن ان کی یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ عبد السلام نے صرف یہ کہا کہ میں نے حضرت ابو برزہ کو عبید اللہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، باقی ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو از خود نقل نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے شخص جس کا نام امام ابو داؤد کو یاد نہیں رہا ان سے نقل کرتے ہیں، تو گویا واسطے چار ہو گئے نہ کہ تین۔ علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے برسہ برس ابو داؤد شریف مظاہر العلوم میں پڑھائی اور اس کی معرکۃ الآراء شرح بذل المجہود کی شکل میں لکھی، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بذل المجہود میں فرماتے ہیں کہ ابو برزہ دخل علی عبید اللہ ابن زیاد کو شہدت لیکن ولم ادخل معه علی عبید اللہ ابن زیاد فلم اسمع الحدیث من غیر واسطۃ۔ اس اعتبار سے یہ محقق قول ہے کہ امام ابو داؤد کے یہاں ثلاثی روایت موجود نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کی احادیث کا خلاصہ خود امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اتباع سنت کے لیے میری کتاب کافی ہے، اور اس میں چار حدیثیں ایسی ہیں جس نے ان پر عمل کیا گویا اس نے پوری کتاب پر عمل کیا۔ نمبر ایک، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حسن اخلاق کی طرف اشارہ ہے، حسن معاملات کی طرف اشارہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حسن نیت کی طرف جو کسی بھی عمل کا مبدا ہے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، کمال تقوی کی طرف اشارہ ہے۔ اور لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لأخیہ ما یرضى لنفسہ، شاہ عبدالعزیز نے اسی لیے فرمایا کہ حدیث اول عمر عزیز کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کافی ہے، دوسری تصحیح عبادات کے لیے کافی ہے، اور تیسری مشتبہ امور سے بچنے کے لیے، اور چوتھی حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ یا یہ کہیے کہ پہلی حدیث میں حقوق النفس کا بیان ہے، دوسری میں اخلاص کا بیان ہے، تیسری میں حقوق اللہ کا، اور چوتھی میں حقوق العباد کا بیان ہے۔ امام ابو داؤد کی بعینہ ان احادیث کا انتخاب ان سے پہلے امام الائمہ سراج الامہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں، بلکہ امام ابو داؤد کے یہاں یہ چار ہی حدیثیں ہیں۔ امام اعظم نے تو ایک پانچویں حدیث کا اضافہ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، گویا ان پانچ حدیثوں میں اسلام کا خلاصہ پیش ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کے فضائل، اس کے امتیازات اور خصائص کیا کیا ہیں؟ خود مصنف فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد اتباع سنت کے لیے میری یہ کتاب کافی ہے۔ احادیث احکام کے لیے یہ کتاب مختص ہے، اسی لیے اس میں مناقب وغیرہ کے روایات کا زیادہ ذکر نہ کرتے ہوئے احادیث احکام کو ذکر کیا گیا ہے۔ فقہی احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں ہے، سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے ایک شاگرد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف کتاب اللہ اور سنن ابو داؤد موجود ہوں تو اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہے، اس کے علم کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا علم حدیث میں مجتہد کے لیے یہی ایک کتاب کافی ہو جائے گی۔ امام ابو داؤد کی کتاب کی سب سے پہلی شرح جو امام خطابی صاحب معالم السنن نے معالم السنن کے نام سے لکھی، اس میں وہ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے امام ابو داؤد پر رحم کیا کہ دین میں ان کے جیسی کتاب کسی نے نہیں لکھی جو علماء اور فقہا کے درمیان حکم کی حیثیت رکھتی ہو۔ ہر مذہب کے دلائل اور مستدلات اس کتاب میں موجود ہیں۔ حسن ابن محمد تو فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص سنت پر تمسک اور مضبوطی سے عمل کرنا چاہے وہ سنن ابو داؤد سیکھے اور پڑھے۔ امام ابو داؤد سے پہلے کے علماء نے جو کتابیں تصنیف فرمائی تھیں ان میں ہر قسم کی حدیث ہوتی تھی، مسانید، سنن، جوامع، مواعظ، قصص، آداب، احکام وغیرہ، لیکن صرف سنت کی تصنیف سب سے پہلے امام ابو داؤد نے فرمائی۔ حافظ شمس الدین ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ اہل اسلام میں ابو داؤد حکم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی ترتیب بھی بڑی شاندار ہے۔ امام ابو داؤد کی تصنیف ابو داؤد کو بعد کے لوگوں کے سامنے پڑھا گیا تو محدثین کے لیے ان کی کتاب قرآن کی طرح قابل اتباع بن گئی۔ ایک مرتبہ حافظ سعید ابن سکن سے اصحاب حدیث نے دریافت فرمایا کہ ہمارے پاس احادیث کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ کچھ ایسی کتابیں بتائیں جن پر ہم اکتفا کر سکیں۔ تو ابن سکن نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی کی طرف اشارہ فرمایا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ابن الجوزی کی تحقیق کے مطابق چند احادیث موضوع ہیں جو یہ ہیں: صلاۃ التسبیح کی روایت، توقیت المسح کے نہ ہونے کی روایت، اور معاذ ابن جبل کی وہ روایت جس میں تقدم فی السفر کو ذکر کیا گیا ہے، نیز للسائل حق وان جاء علی فرس والی روایت، اسی طرح ان امرأتی لا تمنع ید لامس جو کتاب النکاح میں ہے، نیز من سئل عن علم فکتمہ الجم بنجام من نار، نیز لا تقطع اللحم بالسکین، اسی طرح القدریۃ مجوس هذه الامہ، اور اسی طرح المؤمن غر کریم والمنافق خب لعیم۔ ابن الجوزی کا تشدد فی الروایات مشہور ہے، اس لیے ان کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ قول فیصل ہے۔ علامہ نووی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں بہت سی ایسی حدیثوں کو موضوع کہہ ڈالا ان کے موضوع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ ضعیف ہیں، لہذا ابن الجوزی کا ابو داؤد کی ان روایات کو موضوع کہنا یہ ناقابل اعتبار ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب القول الحسن فی الذب عن السنن اور التعقبات علی الموضوعات میں ان 9 روایات کا جواب دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایات موضوع نہیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سنن ابی داؤد کی وہ کون کون سی شروحات ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ معالم السنن علامہ خطابی کی، غایۃ المقصود شمس الحق عظیم آبادی کی، مرقات الصعود علامہ سیوطی کی، اور ایک بہت مشہور شرح ہے عون المعبود، بڑی شاندار شرح ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اگرچہ اس کے مصنف اہل حدیث تھے، اس لیے اس شرح میں انہوں نے احناف کے خلاف زبان درازی کی ہے۔ ہمارے بعض علماء ان سے ناخوش تھے، لیکن ہمیں تقابلی مطالعے کے لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابو داؤد کی شروحات میں التعلیق المحمود جو مولانا فخر الحسن گنگوہی کا حاشیہ ہے، اور ایک المنحل العذب المورود، بڑی شاندار زبردست شرح ہے، اور سب سے بہترین قابل استفادہ اور استیعاب والی شرح ہے بذل المجہود، 5 جلدوں پر مشتمل، ہمارے مشائخ میں قابل قدر شیخ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو بہت عمدہ، نہایت مفید۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر زمان حیات میں اس کو اپنے حواشی کے اضافے کے ساتھ بیروت سے مصری طرز پر طبع کرایا، 24 جلدوں پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد بہت اچھے انداز میں مولانا تقی الدین ندوی صاحب نے بھی اس کی طباعت کروائی،
اور پھر اس پر کمال یہ کر دیا کہ ابن ارسلان کا جو حاشیہ ہے وہ بھی اس پر بہت سی جگہوں پر چڑھا دیا گیا۔ ایک اچھی شرح ہے اس کی الدر المنضود علی سنن ابی داود، شیخ الحدیث مظاہر العلوم مولانا محمد عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو داود کے تمام شیوخ صاحب ثقاہت یعنی ثقات ہے؟ اس لیے کہ ائمہ حدیث میں ایک جماعت کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ یہ ائمہ تحمل حدیث، اخذ حدیث میں بہت محتاط رہتے تھے، صرف انہی راویوں سے حدیث لیتے تھے جو ان کے نزدیک ثقہ اور قابل اعتماد ہوتے تھے۔ اس طبقے کے محدثین میں سے امام احمد بن حنبل، سلیمان بن حرب، امام شعبہ، عبد الرحمن بن مہدی، امام مالک، یحییٰ ابن سعید القطان، ان کے ناموں کی صراحت صاحب فتح المغیث علامہ سخاوی نے کی ہے۔ امام ابو داود کا شمار بھی محدثین کے اسی طبقے میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے امام ابو داود کی شرح، امام ابو داود کی یہ کتاب ہمارے نزدیک بہت زیادہ معتمد اور معتبر ہونی چاہیے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ مصر میں احمد ابن صالح وغیرہ مصر کے مشائخ سے سماع حدیث کے بعد دیگر بلاد اسلامیہ کے محدثین سے اخذ استفادہ کرتے ہوئے طرسوس تشریف لے گئے اور وہیں 20 سال مقیم رہ کر کتاب السنن کی جمع و ترتیب کا عظیم الشان کام انجام دیا۔ محمد ابن صالح الہاشمی نے ذکر کیا کہ ہم سے امام ابو داود نے فرمایا، میں طرسوس میں 20 سال اقامت پذیر رہا، اس مدت میں کتاب السنن کو لکھتا رہا، میں نے اس میں 4000 حدیثیں درج کی، پھر میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ان 4 حدیثوں کا مدار 4 احادیث پر ہے، ایسے شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، جس کا ذکر اس سے پہلے ہمارے سامنے ہو چکا۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تاکہ علماء فقہ پر جو قلت حدیث فہمی کا اعتراض وارد ہوتا ہے اس کو دور کیا جائے، اور مستدلات ائمہ کو جمع کرنا بھی ان کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ امام ابو داود نے ہر امام کی دلیل کو اپنے یہاں فرمایا ہے جس سے ہر فقیہ استفادہ کر سکتا ہے۔ امام ابو داود کی تاریخ وفات کے بارے میں سنیے۔ بصرہ کو وطن اور اپنی علمی سرگرمیوں کا مرکز بنا لینے کے بعد انہوں نے کہیں اور کا قصد نہیں فرمایا۔ زندگی کے باقی ماندہ ایام وہیں گزار کر 16 شوال سن 275 جمعہ کے دن اس دنیا فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرمائے۔ ابن المناوی کا بیان ہے کہ امام ابو داود سجستانی بارہا بغداد آئے، وہاں سے آخری بار سن 271 میں نکلے اور بصرہ جا کر مستقل طور پر آباد ہو گئے اور وہیں سن 275 میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر ممکن ہو تو میری میت کو غسل حسن ابن مثنیٰ دیں، ورنہ سلیمان ابن حرب کی کتاب میں غسل سے متعلق جو احادیث بروایت حماد ابن زید ہیں دیکھ لی جائیں۔ دیکھیے تو صحیح کہ یہ اپنے غسل جنازے کو بھی اتباع سنت کے مطابق کروانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ان کا اشتغال بالحدیث کے ساتھ، انہماک فی الحدیث کے ساتھ، انشغال فی الحدیث کے ساتھ عمل بالحدیث بھی تو دیکھیے کہ مرنے کے بعد جب انسان ذاتی طور پر مکلف نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ مکلف سمجھتے ہیں کہ میرا غسل حدیثوں کو دیکھ دیکھ کر دیا جائے۔ نماز جنازہ عباس ابن عبد الواحد کی امامت میں ادا کی گئی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سفیان ثوری کی قبر کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ مقبولیت اور مرجعیت کے جس بلند و بالا مقام پر فائز تھے، ان کے حلقہ درس میں طلبہ علوم کا بہت کثرت سے ورود ہوا کرتا تھا۔ بڑی حد تک اندازہ علماء کرام نے لگایا ہے کہ زنگیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد بصرہ کی تعمیر نو اور اس کی
گزشتہ علمی رونق کی بازیابی کے لیے حکومت وقت کے اہم ترین رکن نے انہیں بصرہ میں قیام پذیر ہونے کی دعوت دی، لہذا بلا تردد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو داؤد کے شاگردوں اور ان سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں، جنہیں شمار میں لانا مشکل ہے۔ اس کثیر تعداد میں سے تقریباً 47 کے ناموں کا ذکر صاحب تہذیب الکمال نے کیا ہے۔ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو عوانہ، امام ابن ابو الدنیا اور امام محمد ابن نصر المروزی، زکریہ ساجی اور آپ کے خلف الصدق امام ابو بکر عبداللہ سجستانی اور عبد الرحمن ابن خلاد رام الہرمزی اور ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہی حدیث کی دنیا میں شہرت اور ریاست کا مقام رکھتا ہے۔ خاص وہ تلامذہ جنہوں نے امام ابو داؤد سے کتاب السنن کی سماعت و روایت کی، ان میں معروف یہ ہیں: ابو الحسن علی ابن حسن الانصاری، ابو اسامہ الرؤاس اور ابو سعید احمد ابن محمد ابن زیاد جو ابن الاعرابی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور ابو علی اللؤلؤی نیز ابن داسا التمار۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ابو الطیب احمد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن الاشنانی کے بارے میں سنن ابو داؤد کے راوی ہونے کی تصریح بھی کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا مقام یہ بھی حاصل تھا کہ ان کے اساتذہ خود امام ابو داؤد سے بعض مقام پر روایت کرتے ہیں۔ ان کے شرف و مجد کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان کے گلستان علم کی خوشاچی حفاظ حدیث اور اکابر محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے، جس میں اصول ستہ کے دو مصنف امام ترمذی اور امام نسائی بھی ہیں، مگر ان کے ساتھ انہیں ایک ایسا عظیم شرف حاصل ہے جس میں اصحاب ستہ میں سے کوئی حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہ ائمہ اربعہ کے چوتھے امام آپ کے استاذ کبیر امام السنہ احمد ابن حنبل بھی خود امام ابو داؤد سے حدیث پاک کی نقل و سماعت کرنے کا شرف رکھتے ہیں۔ خود امام ابو داؤد کو اپنے اس شرف پر ناز تھا اور تحدیث نعمت کے طور پر اسے بیان کیا کرتے تھے۔ علامہ مزی نے لکھا ہے کہ سمع احمد بن حنبل منہ حدیثا واحدا کان ابو داؤد یذکرہ۔ امام خطیب بغدادی نے اس حدیث واحد کو اپنی سند سے بطریق امام ابو داؤد ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: عن ابی العشرہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن العطیرۃ فحسنھا۔ یہ امام ابو داؤد کو ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ امام ابو داؤد کی تصنیفی خدمات یہ ہیں: رسالۃ الی اہل مکہ فی وصف سننہ، مسائل الامام احمد، روایتاً عن ابی داؤد، سؤالات الآجری، تسمیۃ الاخوہ الذین رووا عنہم الحدیث، اسئلۃ لاحمد بن حنبل عن الرواة الثقات والضعفاء، المراسیل۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا ذکر کر رہا ہوں۔ الناسخ والمنسوخ، کتاب الزہد، کتاب الرد علی اہل القدر، کتاب البعث والنشور اور دلائل النبوہ، کتاب الدعاء، کتاب ابتداء الوحی، التفرد فی السنن، فضائل الانصار، نظم القرآن، فضائل القرآن، ما تفرد به اہل الامصار، معرفت الاوقات۔ یہ ان کے مخطوطات کی شکل میں بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی ان کی تصنیف ہماری کتاب السنن ہے، شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام سجستانی کی یہی وہ عظیم تصنیف ہے جس نے ان کے شرف و مجد کو ثریا کی رفعت و بلندی عطا فرمائی اور ان کے نام و کام کو ذکر دوام کی دولت بے کراں سے ہم آغوش کر دیا، اور اپنے زمانے تالیف سے آج تک محدثین و فقہا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔